بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ ہمارا اصول شاشی کا سبق جاری و ساری ہے اور ہم متعلقات النصوص پڑھ رہے ہیں، یعنی وہ چیزیں جن کا تعلق جو جن سے نصوص کا نص کا تعلق ہے تو ان کو متعلقات النصوص کہا جاتا ہے۔ اس میں مفعول کا صیغہ ہے۔ ٹھیک ہے، تو ہم نے کل جو ہے وہ عبارت النص بھی پڑھا اور اشارت النص کی ایک مثال پڑھی تھی، تو آگے ہی اسی مثال کی وضاحت کو کنٹینیو کرتے ہیں۔ مثال یہ تھی کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر مہاجرین کے لیے فقراء کا لفظ استعمال فرمایا، تو جو مہاجرین تھے وہ فقراء تھے، تو اس سے اشارت النص اس طرح سے ہمیں پتہ چل رہا ہے کہ وہ جو کافر ہیں، کافر اگر مسلمانوں کے مال پر قبضہ کریں تو اب وہ کافر اس مال کے مالک بن جاتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو اب اس مسئلے پر، اس حکم پر کیا کریں گے؟ چند تفریعات ذکر کریں گے، چند احکامات ذکر کریں گے کہ جو کافر ہوگا وہ مسلمانوں کے مال پر اگر قبضہ کرتا ہے، غلبہ کرتا ہے، تو پھر وہ مالک بن جائے گا اس مال کا، اور وہ مال مسلمان کی ملکیت میں نہیں رہے گا۔ اس پر چند احکامات نکالتے ہیں، کہتے ہیں وَيُخَرِّجُ مِنْهُ الْحُكْمُ فِي مَسْأَلَةِ الْإِسْتِيلَاءِ، کہ اس حکم سے، اس سے یعنی جو چیز پیچھے بیان کی گئی کہ کافر مسلمان کے مال پر اگر قبضہ کرے تو وہ کافر مالک بن جائے گا اور مسلمان کی ملکیت سے وہ مال نکل جائے گا، تو اب اس سے جو ہے وہ اصطلاح کا مسئلہ نکلتا ہے۔ فی مسئلۃ الاصطلاح، اس سے مسئلہ اصطلاح کے اندر حکم کیا ہوتا ہے؟ تخریج ہوتا ہے، حکم مستنبت ہوتا ہے، حکم نکلتا ہے۔ ٹھیک ہے، یعنی اگر وہ کافر جو ہے وہ آتا ہے تو وہ اس کا مالک بن جائے گا، اور جو مہاجرین ہوں گے وہ کیا بن جائیں گے؟ وہ فقراء بن جائیں گے۔ وہ حکم و ثبوت الملک للتاجر بالشراء منہم، اسی طرح جو ہے وہ تاجر کے لیے ملک کا ثبوت جو ہے وہ اس کا حکم بھی نکلے گا کہ اگر تاجر کافروں سے کوئی چیز خریدتا ہے، ایک چیز تھی اس پر کافروں نے قبضہ کر لیا، اب وہ کافروں کی ملک کے اندر ہے، اب اگر کوئی کافروں سے وہ چیز خرید تو اب وہ جو تاجر ہوگا، وہ جو خرید کر رہا ہوگا مشتری، تو اب وہ اس کے ملک میں آ جائے گا، یعنی وہ تاجر اس چیز کا مالک بن جائے گا۔ ان کافروں سے خریداری کی وجہ سے تاجر کی ملکیت کا حکم بھی کیا ہوگا؟ ثابت ہوگا، ملکیت کا حکم بھی یہ نکلے گا، کیونکہ کافر مالک ہیں اس مال کے، تو اب ان کافروں سے جو ہے وہ خرید و فروخت بندہ کر سکتا ہے۔ کافروں سے خرید و فروخت کرنا یہ منع نہیں ہے۔ اگر کوئی بندہ کافروں سے خرید و فروخت کرتا ہے تو اب وہ تاجر جو ہوگا وہ اس مال کا مالک بن جائے گا۔ مثلا کوئی غلام تھا مسلمانوں کا، اس پر کافروں نے قبضہ کر لیا، اب کافروں کے قبضے کے اندر وہ غلام ہے، تو اگر کوئی بندہ، کوئی تاجر ان کافروں سے وہ غلام خریدتا ہے پیسے دے کر، سمن دے کر، تو اب وہ تاجر اس غلام کا کیا بن جائے گا؟ مالک بن جائے گا۔ ٹھیک ہے، ایسا نہیں ہے کہ بھائی یہ مسلمانوں کا تھا تو اب وہ تجارت کرنا جائز نہ ہو، تو یہ ایسا نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، تصرفات ہی، اور اسی طرح اس تاجر کے تصرفات بھی کرنا جائز ہوں گے۔ تاجر نے جو چیز ان کافروں سے لی ہے جو مسلمانوں کی تھی، تو اب تاجر ان چیزوں کے اندر، ان مبیع کے اندر جو ہے وہ تصرفات کر سکتا ہے، یعنی من یہاں پر بیان نہیں ہے، من البیع والہبۃ والاعتاق، یعنی بیع کرنا، ہبہ کرنا، آزاد کرنا، یعنی وہ جو چیز اس نے خریدی ہے تو اب وہ تاجر اس کو بیچ بھی سکتا ہے، اس کو کسی کو گفٹ بھی کر سکتا ہے۔ وہ چیز اگر غلام ہے تو اس کو اعتاق یعنی آزاد بھی کر سکتا ہے، یعنی وہ جو تاجر ہے ان میں تصرفات کر سکتا ہے۔ ٹھیک ہے، اسی طرح وہ کہتے ہیں وہ حکم و ثبوت الاستغمام، استغنام، اسی طرح مال غنیمت کے ثبوت ہونے کا حکم بھی کیا ہوگا؟ یہ تخریج ہوگا،
نکلے گا مستنبت ہوگا، یعنی مال مسلمانوں کا تھا، کافر ان نے ان پر قبضہ کیا تو وہ مال اب کافروں کا ہو گیا۔ تو اب اگر مسلمان دوبارہ ان کافروں پر حملہ کرتے ہیں، اور جو ان مسلمانوں کا مال ان کے پاس تھا وہی مال اب کافروں کا جو مال بن گیا تھا، تو اب وہ مال دوبارہ مسلمانوں کے کیا آ گیا، قبضے میں آ گیا، تو اب وہ مال غنیمت کہلائے گا۔ وہ جو مسلمان تھے جن کی یہ ملکیت تھی تو ان کو واپس نہیں دیا جائے گا۔ مثلا کوئی شخص تھا جس کا غلام تھا، اس پر انہوں نے کافروں نے قبضہ کر لیا، تو اب اگر مسلمانوں نے دوبارہ کافروں پر حملہ کیا اور وہ غلام اب مسلمانوں کے قبضے میں آ گیا، تو اب یہ جس کا غلام تھا، جس مسلمان شخص کا یہ غلام تھا، اس کو واپس نہیں دیں گے، بلکہ یہ مال غنیمت بنے گا۔ یہ تمام لوگوں کے اندر جو بھی مال غنیمت کے مستحق ہوں گے ان کو یہ ملے گا، ٹھیک ہے، یعنی وہ مال مال غنیمت بنے گا، یہ اس کو واپس نہیں کیا جائے گا مسلمان کو، ٹھیک ہے۔ اسی طرح کہتے ہیں وثبوت الملک للغازی، اسی طرح غازی کے لیے ملکیت کا جو ثابت ہونا ہے وہ بھی حکم نکلے گا۔ یعنی غازی وہ ہوتا ہے، ایک ہوتا ہے شہید، ایک ہوتا ہے غازی۔ یعنی غازی جو میدان جہاد کے اندر جنگ لڑ کر یہ واپس آ گیا، تو اب اس کو بھی کیا دیتے ہیں، کچھ نہ کچھ جو ہے وہ دے دیتے ہیں مال ملکیت کے طور پر۔ تو اگر کوئی جانور تھا، گھوڑا تھا یا سواری تھی، تو اب وہ اگر غازی کو دے دیتے ہیں تو غازی بھی کیا ہو جائے گا، اس کا مالک ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ یہ بھی حکم کیا ہوگا، متفرع ہوگا، نکلے گا، حکم ثبوت استغنام و حکم ثبوت الملک، ثبوت کا عطف ہوگا ثبوت پر، یعنی غنی ہونے کے غنی ہونا یہ بھی ثابت ہوگا، اور اسی طرح مالک ہونے کا حکم بھی یہ ہوگا، ثابت ہوگا، ٹھیک ہے۔ اسی طرح کہتے ہیں وَعِجْزِ الْمَالِكِ وَعِجْزِ الْمَالِكِ عَنْ انتزاعِهِ مِنْ يَدِهِ، اسی طرح جو مالک ہے، یعنی جو مسلمان مالک ہے، وہ اپنے اس غازی کے ہاتھ سے اس کو چھڑانے سے بھی کیا ہوگا، عاجز ہوگا۔ وَعِجْزِ الْمَالِكِ عَنْ انتزاعِهِ مِنْ يَدِهِ، ہو ضمیر کا مرجع ہے غازی، غازی کے ہاتھوں سے اس مال کو چھڑانے سے مالک کیا بنے گا، عاجز ہو جائے گا۔ اب وہ غازی کے پاس آ گیا ہے، تو اب یہ جو مالک تھا، غلام، یہ جو شخص تھا جس کا یہ مال تھا، تو وہ اب اس سے واپس نہیں کرا سکتا، یہ عاجز ہے، یہ بھی حکم نکلے گا، ٹھیک ہے۔ آگے کہتے ہیں وہ تفریعاتہ، اس کا حکم، اس کا جو اعراب ہے وہ تفریعاتہ مرفوع ہوگا، کیوں؟ کیونکہ اس کا جو عطف ہے وہ پیچھے ہے، کہتے ہیں نا وَيُخَرِّجُ مِنْهُ الْحُكْمُ، پیچھے انہوں نے کہا وَيُخَرِّجُ مِنْهُ الْحُكْمُ، یہاں پر اب اس کا عطف اس حکم پر ہے، تفریعاتہ کا عطف اس حکم پر ہے، یعنی اس مسئلے سے یہ حکم بھی نکلے گا، اسی طرح اس مسئلے سے اس کی تفریعات بھی نکلیں گی۔ یعنی وہ تفریعات کون سی، یعنی وطی کرنا حلال ہوگا، اسی طرح آزاد کرنا یہ بھی جائز ہوگا، اسی طرح دمان نہ ہونا یہ بھی کیا ہوگا، لازم ہوگا، دمان نہ دینا یہ بھی ہوگا، ٹھیک ہے۔ آگے اب مثال بیان کرتے ہیں، اشارۃ النص کی دوسری مثال کہتے ہیں وَكَذَلِكَ قَوْلُهُ تَعَالَى، اسی طرح اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ، تمہارے لیے جائز کر دیا گیا ہے، تمہارے لیے حلال کر دیا گیا ہے روزوں کی راتوں میں رفث یعنی جمع کرنا۔ تو سیام یہاں بمانا رمضان کے ہیں، یعنی تمہارے لیے حلال کر دیا گیا ہے رمضان کی راتوں میں رفث کو، رفث بولتے ہیں یعنی بیوی سے جو ہے وہ حق کے زوجیت ادا کرنا، یعنی جمع کرنا۔ تو کیا ہوتا ہے کہ رمضان کے اندر صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک یہ جو ہوتے ہیں، ان کے درمیان بندہ روزہ رکھتا ہے، تو روزے کی حالت میں وہ بیوی کے پاس نہیں جا سکتا۔ تو اب غروب آفتاب کے بعد یعنی مغرب کے بعد جب یہ روزہ افطار کرے گا، تو مغرب کے بعد سے لے کر اب
صبح صادق تک، یہ جتنا بھی جو ہے وہ رات کا عرصہ ہے، تو اس کے اندر بندہ وہ اپنا حق زوجیت ادا کر سکتا ہے، یعنی بیوی کے پاس جا سکتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو اسی آیت کے اندر یہی بیان ہے کہ تمہارے لیے رمضان کی راتوں میں اپنی بیویوں کے پاس جانا تمہارے لیے یہ جائز قرار دیا گیا ہے۔ اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے الا قولہ تعالی ثم اتم الصیام الی اللیل، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ پھر تم اپنے روزوں کو اتم الصیام الی اللیل، روزوں کو پورا کرو رات تک، روزوں کو پورا کرو الی اللیل، رات تک، یعنی رات کے لیل کے داخل ہونے سے پہلے پہلے کیا کرو، تم اپنے روزوں کو پورا کرو، یعنی صبح صادق سے روزہ شروع ہوتا ہے اور غروب آفتاب تک، مغرب تک روزہ چلتا ہے، اور جیسے ہی رات داخل ہوگی تو اب تمہارا روزہ کیا ہو جائے گا، پورا ہو جائے گا۔ تو یاد رکھیں جو دن اور رات ہیں ان کا عرف کے اندر اس کی عرفی معنی ڈیفینیشن الگ ہے اور شرعی ڈیفینیشن الگ ہے۔ جو دن ہوتا ہے شریعت میں دن کہتے ہیں صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک، جہاں سے فجر کا وقت شروع ہوتا ہے اس سے لے کر غروب آفتاب تک، یعنی سورج کے غروب ہونے تک، یہ شرعی طور پر دن کہلاتا ہے۔ اور مغرب سے لے کر پھر صبح صادق تک کا جو عرصہ ہے رات والا، اس کو شریعت کے اندر لیل کہا جاتا ہے، لیکن عرف کے اندر جو ہمارے یہاں رائج ہے وہ جیسے صبح ہوتی ہے، صبح کے بعد یعنی سورج کے طلوع ہونے سے لے کر سورج کے غروب ہونے تک یہ دن شمار ہوتا ہے، اور پھر جو ہے وہ غروب ہونے سے لے کر پھر طلوع آفتاب تک یہ رات شمار ہوتی ہے عرف کے اندر۔ لیکن یہاں پر جو اعتبار ہے لیل کا یا پھر نہار کا، وہ شرعی اعتبار ہے، وہ جو ہے وہ عرفی اعتبار نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، تو کہتے ہیں فل امساک فی اول الصبح یتحقق مع الجنابت، تو اب رکنا، امساک بولتے ہیں رکنا، کھانے پینے سے اور جماع سے رکنا، یہ اول صبح میں جنابت کے ساتھ ثابت ہو سکتا ہے، یتحقق ثابت ہو سکتا ہے، پایا جا سکتا ہے، مع الجنابت، یعنی آسان الفاظ میں یہ سمجھے کہ یہ جو آیت ہے اس سے اشارت النس کے طور پر ہمیں یہ بات سمجھ آ رہی ہے کہ اگر کوئی بندہ حالت جنابت میں ہو، بندہ ایسا ہو کہ جس پر غسل فرض ہو، تو اب وہ حالت جنابت میں وہ روزہ رکھ سکتا ہے، حالت جنابت میں وہ روزہ رکھ سکتا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ وہ اس پر غسل فرض ہے، وہ حالت جنابت میں ہے تو اب اس کا روزہ رکھنا جائز نہ ہو، ایسا نہیں ہے، بلکہ حالت جنابت میں ہو تو اس کے لیے بھی جو ہے وہ روزہ رکھنا یہ جائز ہے، روزہ رکھ سکتا ہے۔ حالت جنابت، حالت غسل یہ روزہ رکھنے کے منافی نہیں ہے، اشارت النص کے طور پر ہمیں یہ سمجھ آ رہا ہے۔ ٹھیک ہے، تو یہی کہتے ہیں کہ فل امساک فی اول الصبح یتحقق مع الجنابت، تو روزہ رکھنا، امساک کا مطلب ہے روزہ رکھنا، یہ صبح کے پہلی گھڑی میں یہ جنابت کے ساتھ ثابت ہو سکتا ہے، یعنی بندہ جنابت کی حالت میں ہو تو روزہ یہ یتحقق کو پایا جا سکتا ہے۔ کیوں پایا جا سکتا ہے؟ لأن من ضرورت حل المباشرت الى الصبح ان يكون الجزء الاول من النهار مع وجود الجنابت، تو آپ یہ بات سمجھیں کہ جو اللہ تعالیٰ نے رات کے اندر جو ہے وہ رفث کا، جماع کا، جو مباشرت کرنے کی کو حلال کرا دیا ہے کہ بندہ رات کے اندر مباشرت کر سکتا ہے، تو اس کا جو انتہائی وقت ہے وہ صبح صادق سے پہلے پہلے تک ہے۔ جیسے ہی صبح صادق شروع ہوگا تو وہ حلال ہونے والی جو چیز ہے وہ کیا ہو جائے گی، ختم ہو جائے گی۔ تو اب اللہ تعالیٰ نے صبح صادق کے شروع ہونے سے پہلے پہلے تک یہ مباشرت کو حلال فرمایا ہے، صبح تک، یعنی صبح سے پہلے پہلے تک، صبح صادق سے پہلے پہلے تک۔ تو اگر کوئی بندہ ایسا ہے جو صبح صادق کے قریب جو ہے وہ مباشرت کرتا ہے
اور پھر صبح صادق کے قریب یعنی صبح صادق میں اتنا وقت نہ ہو کہ وہ بندہ پھر اس سے جو ہے وہ جنابت سے جو ہے وہ پاک ہو جائے، صاف ہو جائے، اتنا اس کے پاس وقت نہ ہو۔ لأن من ضرورت حل المباشرت الى الصبح، کیونکہ مباشرت کے حلال ہونے کی جو ضرورت ہے صبح تک، جو مباشرت جائز ہے صبح تک، تو اس کے جائز ہونے کی جو ضرورت ہے وہ یہ ہے کہ ان یکون الجزء الاول من النہار، کہ جز اول دن کا جو پہلا حصہ ہے، پہلا جز ہے، یعنی صبح صادق، وہ کیا ہو، مع وجود الجنابت، جنابت کے پائے جانے کے ساتھ ہو، کہ اللہ تعالیٰ نے مباشرت کے جائز ہونے کا جو مباشرت کے کی جو اجازت دی ہے وہ صبح تک ہے، تو بندہ صبح سے پہلے پہلے اگر کوئی بندہ جو ہے وہ مباشرت کرتا ہے تو اب صبح سات کے اندر اتنا وقت نہ ہو کہ وہ بندہ طہارت حاصل کر سکے، جو ہے وہ نہا سکے، تو اب کیا ہوگا کہ وہ جو دن کا پہلا حصہ ہوگا وہ حالت جنابت میں گزر جائے گا، کیونکہ اس کا انتہائی وقت کیا ہے، صبح صادق تک ہے، تو صبح صادق سے پہلے پہلے بھی بندہ کر سکتا ہے، یہ جائز ہے، جواز اس کے لیے ثابت ہے۔ تو اگر کوئی بندہ اس وقت میں کرتا ہے تو صبح صادق کے لیے وہ بندہ طاہر پاک اتنا جلدی نہیں ہو سکے گا، ٹھیک ہے، یہ ایک امکان بیان کیا گیا ہے، تو امکان یہ بیان کیا گیا ہے، تو بندہ اس کے اندر ممکن ہے کہ مبتلا ہو سکے، تو کہتے ہیں فل امساک فی ذالک الجزء صوم امر العبد، صوم امر العبد، تو اب اس جز کے اندر رکنا یعنی کھانا پینا اور جماع سے رک جانا، امساک سے مراد یہاں پر روزہ ہے، تو اس جز میں رکنا یعنی اس جز میں روزہ رکھنا، اس جز میں رکنا سومن یہ روزہ ہوگا، یعنی صبح صادق میں کوئی بندہ رک جاتا ہے یعنی وہ روزے کی نیت کرتا ہے تو کیا ہوگا، سومن سوم ہوگا، امر العبد بندے کا معاملہ ہوگا، سومن سوم ہوگا، امر العبد بندے کا معاملہ ہوگا، کہ بندہ اس کے اندر کیا ہوگا، اب امر العبد باتمامہ، اب اس غلام پر، اس بندے پر یعنی اس شخص پر اس روزے کو پورا کرنا کیا ہے، لازم ہے۔ صبح صادق سے پہلے پہلے بندہ اس حالت میں ہوا، تو صبح صادق کے بعد اگر کوئی بندہ جو ہے وہ کھانے پینے سے رک جاتا ہے تو کیا ہوگا، یہ روزہ اس کا شمار ہوگا، اور پھر اب وہ پورا دن بندہ اس چیز کو کیا کرے گا، پورا کرے گا، بے اتمام ہی اس روزے کو اب بندے پر پورا کرنا لازم ہے، ٹھیک ہے، تو کہتے ہیں فکان ہاذا اشارتن، فکان ہاذا اشارتن الی ان الجنابۃ لا تنافی الصوم، تو یہ جو ہے اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، فالآن باشروہن، کہ تم اب ان سے کیا کرو، مباشرت کرو، اللہ تعالیٰ نے جو مباشرت کا حلال کرنے کا جو ہے وہ بیان فرمایا ہے، تو یہ کیا ہے، اشارت الی ان الجنابۃ لا تنافی الصوم، کہ جو جنابت ہے وہ روزے کے منافی نہیں ہے، بندہ حالت جنابت میں بھی روزہ رکھ سکتا ہے، اور اگر حالت جنابت میں وہ روزہ رکھے گا تو اس کا روزہ پایا جائے گا، ٹھیک ہے، تو اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان سے اس طرح اشارت النس ہے کہ اشارہ اس بات کی طرف کہ جو جنابت ہے وہ روزے کے منافی نہیں ہے، وہ الگ بات ہے کہ حالت روزہ کے اندر بندہ حالت جنابت میں آ جائے، وہ الگ چیز ہے، اس سے بسا اوقات روزہ ٹوٹ بھی جاتا ہے، یہ جنابت وہ والی جنابت مراد نہیں جو حالت روزہ کے اندر لاگو ہوئی، بلکہ یہ جنابت وہ جنابت مراد ہے کہ جو روزہ شروع ہونے سے پہلے لاگو ہوئی، روزہ شروع ہونے سے پہلے وہ حالت جنابت میں تھا، اب وہ حالت جنابت میں روزہ رکھے تو وہ روزہ اس کا ہو جائے گا، اب وہ جنابت روزے کی منافی نہیں ہوگی،
ٹھیک ہے، بسا اوقات کیا ہوتا ہے حالت روزہ کے اندر بھی جنابت آ جاتی ہے، تو اگر کوئی بندہ حالت روزہ کے اندر مباشرت کرتا ہے اور اس کو روزہ ہونا یاد ہے تو اب اس کا روزہ ٹوٹ جائے گا۔ حالت روزہ کے اندر وہ مباشرت کرتا ہے، حق زوجیت ادا کرتا ہے، اور اس کو روزہ ہونا یاد بھی ہے کہ میں روزہ دار ہوں، تو پھر اس کا روزہ کیا ہو جائے گا؟ فاسد ہو جائے گا، وہ جنابت روزے کے منافی ہے۔ ٹھیک ہے، روزہ فاسد ہو جائے گا۔ اور اگر اس کو روزے دار ہونا یاد نہیں ہے، وہ بھولے سے یہ کام کر دیتا ہے، تو اب اس کا روزہ کیا ہوگا؟ فاسد نہیں ہوگا۔ جیسے بندہ بھولے سے کھا پی لیتا ہے، تو اسی طرح بھولے سے اگر وہ جمع کر لیتا ہے تو بھی اس کا روزہ فاسد نہیں ہوگا۔ ٹھیک ہے، اسی طرح اگر حالت روزہ کے اندر وہ بندہ سویا ہوا تھا تو اس کو احتلام ہو گیا، یعنی اس پر غسل فرض ہو گیا نیند کی حالت میں، تو بھی وہ بندہ اب اس کا روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ ٹھیک ہے، تو آج کے لیے اتنا سبق کافی ہے، اس کو آپ اچھی طرح سے یاد کیجیے گا۔ آج کے سبق کے حوالے سے کوئی بات سمجھ نہ آئی ہو تو پوچھ لیجئے۔